اللہ کو راضی کرنے سے پہلے یہ ضرور تحقیق کر لیں کہ وہ ناراض ہے بھی کہ نہیں۔ اس کے ناراض ہونے کی اطلاع دینے والے کو ضرور راضی کرو۔ مرید کی اپنی صداقت اور عقیدت ہی اس کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ اگر منزل نصیب ہو گئی تو شیخ کے کامل ہونے میں کیا شک، مرید تک نہ پہنچا تو شیخ کے کامل ہونے نہ ہونے کا کیا تذکرہ۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو کہ دھوکہ دینے والے کو دوست سمجھتے رہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی اتنی قدر کریں جتنی معانم کی، حاصل دعا کی عزت کریں، دعا منظور کرنے والا خوش ہوگا۔ اللہ کے نام پر خیرات انسانوں کے کام آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ انسانوں کے کام آتا ہے، زکوٰۃ انسانوں کے کام آتی ہے، اللہ کو قرض حسنہ دینا کسی انسان کو دینا ہے، نام اللہ کا ہے، کام انسان کے ہیں، انسان خرچ کرتا ہے، انسان کے کام آتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ خواہش پوری کرنے والا بزرگ اور ہے اور خواہش سے نجات دلانے والا اور۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ کافروں پر آنے والا عذاب ان کے لیے ہے، اس میں ہمیں کیا دخل، ماننے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ ماننے والے ہیں، بشارتوں پر خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کیا آپ کی تسلیم میں کہیں فرق ہے؟ کسی نے پوچھا بارش کا کیا فائدہ ہے؟ جواب دیا میرا کھیت سیراب ہوتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا بارش کا کیا نقصان ہے؟ جواب دیا میرے بھائی کا کھیت سیراب ہوتا ہے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ کا ظاہر خوبصورت ہے ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ فقیری شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے اور مکمل ہوتی ہے منافت بخش ہو جانے پر۔ بینائی کمزور ہو جائے تو چہروں کے چراغ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ وہ انسان روح کے ویرانے سے نکل نہیں سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہ کیا اور جس کو اولاد سے پیار نہ ہو۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے حضور پاک کی محبت کے بغیر تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور برے آدمی کے لیے بری ہوتی ہیں۔ رشوت اپنے معصوم بچوں کو نہ کھلانا ورنہ وہ برباد ہو جائیں گے۔ اگر اللہ آپ کو اپنا تعلق دے دے اور پیسہ نہ دے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کے آئے۔ جب تک آپ خود سچے نہیں ہوتے آپ کے لیے سچ کی تلاش بے معنی سفر ہے۔ جب ذرا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اعمال غلط ہو گئے۔ اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ۔ نیکی کا سفر یہ ہے کہ ارادہ ہو، نیت ہو، آپ کا دل بھی سفر کرے اور آپ کا وجود بھی سفر کرے۔ دنیا کی رونق جلدی مندی پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ بننے اور بگڑنے والے عالم سے ہے۔ جس طرح ایک خوش رنگ میوہ جلدی بگڑ جاتا ہے اسی طرح دنیا کی ہر چیز فانی ہونے کی وجہ سے روح بزوال ہو اور اس فساد و خرابی کی علت خود اس کے اندر موجود ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو روح کی مثل ہوتا کہ اس کے ذریعے روح کو سمجھا جا سکے، لیکن ایک ناقص مثال پیش کی جاتی ہے۔ جسم کو ایک چراغ کی طرح اور روح کو اس کی روشنی جیسا سمجھ۔ روشنی جب ہی ہو سکے گی جب اس میں تیل اور بتی ہو۔ یار کا یار سے اتحاد بہتر ہے، اس لیے معنی کا تباہ کر ظاہر تو سرکش ہے
اس سرکش ظاہر کو ریاضت سے پگھلا دے تاکہ تو اس کے نیچے وحدت کا خزانہ نہ دیکھ لے۔ اگر تو خود نہ پگھلا سکے تو کوئی بات نہیں، اس کی مہربانیاں بھی پگھلا دیں گی۔ گاف اور لام گل بنتے ہیں لیکن ان میں خوشبو تو نہیں، رنگ تو نہیں، پھول کا سا حسن تو نہیں۔ تو اگر نام اور حرفوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو خود سے بالکل پاک کر لے، لوہے کی طرح لوہے پن سے بے تعلق ہو جا، ریاضت کر کے بغیر رنگ کا آئینہ بن جا۔ رات ہو جاتی ہے تو گھر میں بھوکا آتا ہے، بچے چلے جاتے ہیں اور اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا تماشا گاہ ہے اور موت رات ہے۔ تو تھکا ماندہ خالی جیب واپس ہوگا، قبر کے گھر کی طرف جانے کے لیے تو تنہا رہ گیا، فریاد کے ساتھ ہائے افسوس کہتا ہوا۔ شیطان کی بیماری میں بہتر ہوں ہی تھی، یہ مرض ہر مخلوق کے نفس میں موجود ہے۔ اپنے پانی کو صاف نہ سمجھ، اس کے نیچے گوبر ہے۔ اگر تو اپنے پانی کو امتحان کرے گا تو گوبر فوراً نظر آ جائے گا۔ جس کی اچھی عادت ہوگی وہ نجات پا گیا، جس کا دل شیشے کا ہوگا وہ ٹوٹ گیا۔ زندہ اور قائم امام و ولی ہے، خواہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اے نیک بخت، مہدی اور ہادی وہی ہے، چھپا ہوا وہی ہے اور سامنے بیٹھا ہوا بھی ہے۔ وہ نور کی طرح ہے اور عقل اس کا جبریل علیہ السلام ہے، اس سے کم درجہ کا ولی اس کا قندیل ہے۔ تو خالص جہل ہے اور عقل سے بیگانہ ہے، تو آدمی خصلت نہیں ہے، گدھے کا بچہ ہے۔ نادانی سے تو سایہ کو وجود سمجھتا ہے، اس لیے وجود تیرے نزدیک کھیل اور بے وقت ہیں۔ دیکھ، آگ عالم غیب کا ایک نمونہ ہے جو لطافت میں دلکش ہوا کی طرح ہے۔ جب تک کسی کثیف جسم میں نہ لگے اس لطیف کا آنکھ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ جسموں کے یہ سیب دنیا میں اگرچہ جان کے سمندر اللہ تعالیٰ سے زندہ ہیں، لیکن ہر سیب میں موتی نہیں ہوتا۔ آنکھ کھول اور ہر ایک کے اندر دیکھ لے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، چن کیونکہ قیمتی موتی نایاب ہے۔ اگر الف کی طرح تو خالی ہو جائے تو اس راستہ میں یگانہ انسان بن جائے۔ کوشش کر تاکہ تو ما سوائے اللہ کو ترک کرے، اس فانی دنیا سے دل کو ہٹا لے۔ جو بندہ سستی کی وجہ سے بے شکر اور بے صبر رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے جبر کا پایا تھاما ہے۔ جس نے جبر اختیار کیا اس نے خود کو بیمار بنا لیا، یہاں تک اس کو اسی بیماری نے قبر تک پہنچا دیا۔ میں نے تبدیلی کی دعا کی تو میں نے اپنا خیال بدل دیا۔ میں نے امن کی دعا کی اور دوسروں کو غیر مشروط طور پر قبول کرنا سیکھا۔ میں نے سچے ساتھی کے لیے دعا کی اور احساس ہوا کہ وہ اندر موجود ہے۔ میں نے ایک معجزہ کے لیے دعا کی اور احساس ہوا کہ میں ہی معجزہ ہوں۔ میں روزی تقسیم کرنے والے کی تقسیم پر راضی ہوں۔ جو خاص و عام کا مالک ہے اس کی نعمت سے خاص و عام فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ جنگلی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں سب کو روزی دیتا ہے۔ پرندے مچھلیاں اپنے نصیب کا کھاتے ہیں، چیونٹی اور سانپ اس کے انعام سے پیٹ پالتے ہیں۔ اگر تو 100 سیبوں کو گنے گا تو 100 نظر آئیں گے، اور اگر نچوڑے گا تو وہ 1 ہو جائیں گے۔ معنی میں تقسیم اور عدد نہیں ہے، تجزیہ اور عقائیاں بھی معنی میں نہیں ہیں۔ یار کا یاروں سے اتحاد بہتر ہے، معنی کا اتباع کر ظاہر تو سرکش ہے۔ بیداری کی گفتگو سے اپنی جان سے گفتگو 1000 درجے بہتر ہوتی ہے۔ جس کی عمر خشکی پر گزری ہو وہ آب حیات کب پا سکتا ہے؟
دریا کی موج کب چیر سکتا ہے؟ خشکی کی موج ہماری سمجھ، ہمارا وہم اور ہماری سوچ ہے۔ آبی موج محویت، حال اور فنا کی کیفیت ہے۔ اصل جوان مردی تو یہ ہے کہ بغیر کوئی غرض کے خود کو پیش کر دیا جائے۔ اسی طرح کی جوان مردی ظاہر پرستوں میں نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ عبادت یا تو ثواب پانے کے لیے کرتے ہیں یا دوزخی سے خلاصی پانے کے لیے۔ بے غرض لوگ صرف ذات خداوندی پر قربان ہیں۔